ایک تھا سست ٹڈا جو اپنا سارا وقت بس گھومنے پھرنے، کھانے پینے اور گانے بجانے میں مصروف رہتا، اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں اس نے نہ کچھ سوچا اور نہ ہی کوئی محنت کی۔ سارا گرمیوں کا موسم بس وائلن بجانے اور کھانے پینے میں گزار دیا، اور یہ نہ سوچا کہ آنے والے وقت کے لیے کیا کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب چونٹیاں تھیں جو سورج نکلتے ہی اپنے کام میں مشغول ہو جاتی اور سارا دن محنت کر کے اپنے لیے اناج جمع کرتی۔ ٹڈے نے چونٹیوں کا مذاق اڑایا اور کہا، کیا تم سارا دن محنت کرتی رہتی ہو؟ میری طرح دیکھو، آرام سے مزے سے زندگی گزارو۔ چونٹی نے کہا، آنے والے سردیوں کے موسم کے لیے ہم اناج جمع کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ سردیوں میں آرام سے گھر بیٹھ کر اناج کھا سکو۔ ٹڈے نے کہا، ابھی بڑا وقت ہے، سردیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ چونٹیاں محنت کرتی رہی اور اناج جمع کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور موسم بدل گیا۔ بارشیں شروع ہو گئیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور سردیوں کا موسم آ گیا۔ اب ہر طرف برف ہی برف تھی، کہیں کچھ کھانے کو نہ تھا، ہر چیز برف میں ڈھک چکی تھی، اور سردی سے سب کا برا حال تھا۔ اور بیچارہ ٹڈا، جس نے اپنے سردیوں کے لیے کچھ سوچا ہی نہ تھا، وہ سردی سے بری طرح بے حال تھا۔ اس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر۔ چونٹیاں اپنے بنائے ہوئے گھر میں آرام سے چھپ گئیں، اور انہوں نے سردیوں کے لیے سارا اناج بھی جمع کیا ہوا تھا، اور بے فکر ہو کے سردیوں میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اناج کھاتی رہیں۔ جبکہ دوسری جانب ٹڈا سردی سے بے حال ہو چکا تھا۔ اب تو اس میں طاقت ہی نہ رہی تھی کہ وہ گانا بھی گا سکے۔ بہت مشکل سے وہ چلتا چلتا چونٹی کے گھر گیا اور اس سے درخواست کی، بہن چونٹی، مجھے اپنے گھر آنے کے لیے جگہ دے دو۔ میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ رہنے کے لیے جگہ۔ چونٹی نے اسے اپنے گھر میں لایا اور اسے کھانے کے لیے کھانا پیش کیا۔ ٹڈے نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، مجھے بھی سردیوں کے لیے کچھ محنت کر کے رکھنی چاہیے تھی۔